السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کتاب الصلاۃ۔ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، یعنی لغت کے لحاظ سے دعا کو صلاۃ کہتے ہیں، لیکن اس کا اصطلاحی معنی وہ حرکات ہیں جو ہم ایک خاص طریقے سے منہ ہاتھ دھو کر یعنی وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھک کر سجدے میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسے صلاۃ کہا جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں۔ نماز کے لیے جو سب سے پہلے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوقات کا خیال رکھا جائے، یعنی نماز کو اس کے صحیح وقت میں ادا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ تو آج ہم سب سے پہلے نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت الظہر اذا زالت الشمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کا وقت مقرر کیا کہ جب سورج ڈھل جائے۔ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، اس وقت سے لے کر مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرَ، جب تک عصر کا وقت حاضر نہ ہو۔ وَوَقْتُ الْعَصْرِ، اور عصر کی نماز کا وقت مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، اور مغرب کی نماز کا وقت مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے، یعنی ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا شروع ہو جائے گا، اور عصر کا وقت سورج کے زرد ہونے تک قائم رہے گا، یعنی جب تک سورج زرد نہیں ہوگا اس وقت تک عصر کی نماز پڑھی جائے گی، پھر رک جایا جائے گا، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوگی، تو جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے۔ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، اور عشاء کی نماز کا وقت نصف رات کے درمیان تک ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ رات کے درمیانے نصف تک۔ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فجر کے طلوع ہونے سے لے کر جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ، اور اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے عصر کے بارے میں کہ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، کہ جب تک سورج کی دھوپ سفید اور سورج چمکتا ہوا نظر آئے۔ وَمِنْ حدیث ابی موسیٰ، اور ابو موسیٰ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، کہ عصر کی نماز اس وقت تک پڑھی جائے گی جب تک سورج بلند رہے۔ تو اس میں پانچوں نمازوں کے اوقات ذکر کیے گئے ہیں کہ پانچوں نمازوں کے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظہر کی نماز اس میں بتائی گئی ہے کہ جب تک آدمی کا سایہ اس کے قد کے مطابق ہو، تو اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم دیکھنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس وقت ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اب ہماری ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے یا نہیں یا عصر کا ہو چکا ہے تو نہیں یا نہیں۔ تو اس کا یعنی آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک چھڑی لیں گے اور اس کو زمین کے اوپر کھڑا کریں گے، اور جہاں تک اس کا سایہ ہو وہاں تک ہم نشان لگا لیں گے، پھر اس چھڑی کو اس سائے کے اوپر لٹا کر دیکھیں گے، اگر اس کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ابھی ظہر کا وقت موجود ہے، اور اگر اس سے لمبا ہو گیا ہے تو پھر بھی ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن لیٹ ہے۔ اور یعنی ائمہ کرام کا اسی بات پر ہی اتفاق ہے کہ
جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کے ہم مثل ہو تو اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد کے علاوہ امام ابو یوسف، امام ظفر، سب کا یہی مذہب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ 2 مثل میں بھی ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ بہرحال ظہر اور عصر کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں ہے، کوئی چیز مانع نہیں ہے، اس لیے اگر ظہر کی نماز لیٹ ہو جائے تو پھر بھی ہم اس کو پڑھ لیں گے، اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب کسی چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، یعنی جہاں ہم نے چھڑی کا نشان لگایا تھا سایہ اس سے چھڑی اس کے نصف تک آئی اور سایہ ڈبل ہے، تو پھر ہم سمجھ لیں گے کہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور جب تک عصر کے وقت کے بعد سے لے کر سورج کی روشنی سفید رہے اور اس میں زردی غالب نہ آئے، اس وقت تک ہم عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے غروب ہونے سے کچھ وقت پہلے تک ہے، اور جب اس کی زردی غالب آ جائے، یعنی سرخی اس کے اوپر غالب آ جائے، سرخ ہو جائے اس کی دھوپ، تو پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہ تقریباً 20-25 منٹ کا ہی یہ سارا وقت ہوتا ہے، یعنی مغرب سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے تک عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر ایسے ہی مغرب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک شفق سرخی غائب نہ ہو مغرب کا وقت رہتا ہے۔ تو بعض نے سرخی کے مختلف معنی لیے ہیں، جو صحیح معنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ سرخی جو سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی جانب آسمان کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب تک وہ قائم رہے اس وقت تک ہم مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اس لحاظ سے اگر ہم آج کل دیکھیں تو تقریباً یہ 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کا وقت بنتا ہے مغرب کی نماز کا۔ اور پھر عشاء کی نماز، یعنی ہم اگر رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں تو پہلے نصف حصے کے نصف تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل آگے احادیث میں آ جائے گی۔ تو اسی طرح فجر کا وقت، یعنی جب تک سورج نہ نکلے، سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے اس کا صحیح وقت ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی مجبوری لاحق ہو، مثلاً سفر کی وجہ سے، یا اس کی آنکھ نہیں کھلی، یا اس کے لیے کوئی غسل کی مجبوری تھی، جس طرح یعنی خواتین کا ہوتا ہے کہ ان کو ذرا انتظار کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ، تو ایسی صورت میں اگر سورج نکل بھی آئے تو نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کو چھوڑ دینے سے یہ بہتر ہے کہ اس کو ہم تھوڑا لیٹ کر کے پڑھ لیں تاکہ ہمارا ناغہ شمار نہ ہو۔ وعن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے یعنی پڑھاتے، ثم یرجع احدنا الی رحلہ فی اقصی المدینۃ والشمس حیۃ، پھر ہم میں سے کوئی اپنے گھر کی طرف لوٹتا مدینے کے آخری کنارے پر، اور سورج ابھی زندہ ہوتا تھا، یعنی ابھی غروب ہونے کے قریب نہیں ہوا تھا۔ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، اور آپ پسند کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کو ذرا لیٹ پڑھا جائے۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور آپ عشاء سے پہلے سونے کو برا سمجھتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ وَكَانَ يَنْفَطِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، اور آپ صبح کی نماز پڑھا کر لوٹتے اس وقت میں جب کہ آدمی اپنے پاس بیٹھنے والے کو پہچان لیتا تھا۔ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور آپ 60 سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے۔ متفق علیہ، اس حدیث پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا۔ تو اس میں نمازوں کے اوقات کو مزید واضح کیا گیا ہے کہ یعنی عصر کی نماز نبی علیہ السلام اتنی جلدی پڑھ لیتے تھے کہ صحابہ کرام نماز کے بعد پیدل اپنے گھروں کو لوٹتے تو ان کے گھروں میں لوٹنے تک سورج ابھی بالکل ٹھیک ٹھاک چمک رہا ہوتا تھا، یعنی اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا پسند کرتے تھے، لیکن لیٹ اسی طرح کہ وقت خرافات میں نہ گزرے، جس طرح لوگ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں
یا اس قسم کی مجلسیں کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ یہ لوگ جب انتظار کرتے تھے تو تب بھی ذکر اذکار ہی کرتے رہتے تھے۔ پھر عشاء سے پہلے کو سونے کو برا سمجھتے تھے، یعنی مغرب کے اور عشاء کے درمیان سونا اس کو برا سمجھتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ اس طرح عشاء کی نماز میں سستی غالب ہو جائے گی۔ بہرحال ایک سنت ہے کہ عشاء سے پہلے سویا نہ جائے اور اس کے بعد بات چیت نہ کی جائے، لیکن احادیث سے ثابت ہے کہ چند قسم کے لوگوں کو عشاء کے بعد باتیں کرنے کی اجازت ہے، مثلا میاں بیوی یا آنے والا مہمان یا پھر پڑھنے والا طالب علم، وہ عشاء کے بعد اپنا مطالعہ جاری رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز جلدی جلدی پڑھ کے بعد میں وہ یہی ٹی وی کی رونق بن جاتے ہیں یا موبائل ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور عرصہ تک کافی ٹائم تک وہ نیٹ یوز کرتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عشاء کے بعد جلدی سویا جائے گا تو فجر کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا، اس لیے نبی علیہ السلام عشاء کے بعد باتیں کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ اور اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ صبح کے وقت آپ جب لوٹتے تو ایسا وقت ہوتا تھا کہ آدمی اپنے پاس بیٹھنے والے کو پہچان لیتا تھا، یعنی وہ ایک ایسا دور تھا کہ جب لائٹ کے لیے، روشنی کے لیے چراغ استعمال کیے جاتے تھے اور چراغ بھی جب کوئی ضرورت ہوتی تھی تو جلایا جاتا تھا، ورنہ وہ لوگ اندھیرے میں ہی نماز وغیرہ پڑھ لیتے تھے۔ تو اتنا دن چڑھ چکا ہوتا تھا کہ اپنے پاس بیٹھنے والا پہچان لیا جاتا تھا، اور آپ 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی ہوتی تو 100 پڑھ لیتے، چھوٹی آیتوں والی صورتیں، بڑی آیتوں والی صورتیں ہوتی جس طرح پہلے پاروں میں ہیں تو 60 آیتوں تک پڑھتے تھے، یعنی لمبی قرات تھی۔ ایک اور حدیث ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز 2 رکعتیں کیوں رکھی ہیں، تو اس میں یہ ذکر ہے کہ اس کی لمبی قرات کی وجہ سے یہ 2 رکعتیں ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سارا سال فجر کی نماز میں قرآن مجید کی لمبی قرات کریں۔ اگر کسی کو زبانی نہیں آتا تو وہ پارہ ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتا ہے، موبائل پر سے پڑھ سکتا ہے، اور اگر آتا ہے تو جو صورتیں آتی ہیں، مثلا یاسین آتی ہے یا اکثر لوگوں کو سورہ سجدہ اور ملک آتی ہے، یہی پڑھ لی جائے۔ جمعے کے دن نبی علیہ السلام سورہ سجدہ 21ویں پارے میں جو ہے اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، تو اس طرح اپنی فجر کی نماز کو ہم لمبا کر سکتے ہیں۔ وَعِندَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جابر، اور بخاری مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، یعنی اور عشاء کی نماز کبھی کسی وقت کبھی کسی وقت۔ اِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، جب آپ دیکھتے کہ صحابہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے۔ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ، جب آپ دیکھتے کہ صحابہ لیٹ ہیں تو آپ اس کو مؤخر کر لیتے تھے، یعنی اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کبھی جلدی پڑھی جائے کبھی لیٹ پڑھی جائے، اور اگر مسجد ہے تو مسجد میں اگر کسی کا انتظار کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ، اور صبح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ یہاں اندھیرے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ شروع اندھیرے میں کرتے تھے اور جب آپ ختم کرتے تو اس وقت اتنی روشنی پھیل چکی ہوتی کہ ایک دوسرے کو انسان پہچان سکتا تھا۔ بعض لوگ یہاں اندھیرے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ لائٹ نہیں جلانی چاہیے، یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دن چڑھا ہوا نہ ہو۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد نماز شروع کر لی جائے تو یہ افضل نماز ہے کہ فوراً شروع کرنے کے بعد لیٹ اس کو ختم کیا جائے، لمبی نماز کر کے۔ ولی مسلم من حدیث ابی موسیٰ، اور صرف مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ، کہ آپ فجر کی نماز قائم کر دیتے تھے، کھڑی کر دیتے تھے جماعت، حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ، جب فجر پھٹ جاتی، یعنی صبح صادق شروع ہو جاتی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح آج کل سحری کھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد آپ فجر کی نماز شروع کر دیتے تھے۔ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور لوگوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے، یعنی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ کوئی بھی کسی کو پہچانتا نہیں تھا۔ تو یہ مختصراً اور نمازوں کے اوقات ہیں،
کیونکہ نماز جس طرح فرض ہے اس طرح اس کے اوقات کا خیال رکھنا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات ذکر کی ہے کہ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ موقوتا کا معنی یہ ہے کہ وقت مقرر پر اس کو ادا کرنا ہر مومن پر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کے اوقات کا خیال رکھیں اور نمازوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کے رکوع سجود کا بھی خیال رکھیں تاکہ ہم مومنین اور وعن مومنات رافع میں بن شامل ہو سکیں۔ خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کننا نصلی المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، فینصرف احدنا، بس ہم میں سے کوئی واپس لوٹتا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، تو وہ ضرور دیکھ لیتا اپنے نیزے کے یا اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ نماز پڑھتے ہوں گے، پھر اس کے بعد تسبیحات پڑھتے ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ 2 سنتیں پڑھتے ہوں گے، پھر اپنے گھر کو لوٹتے ہوں گے، تو تیر گرنے کی جگہ یعنی تیر پھینکا جائے، آج کل بھی کوئی چیز اگر کھلی جگہ پر پھینکی جائے تو کتنی دور گرتی ہے جا کے، تو وہ اس کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا، یعنی اتنی روشنی ابھی موجود ہوتی تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مغرب کی نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ اس کا ٹائم عشاء کے ہونے تک ہے، سرخی کے غائب ہونے تک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بلا وجہ لیٹ نہ کیا جائے۔ تو لیٹ ہونے سے بچنے کی ایک بہت اچھی تدبیر یہ ہے کہ ہم مغرب سے پہلے وضو کر لیں، تو جیسے ہی مغرب کی اذان ہو فوراً ہم 2 نفل پڑھیں اور 2 نفل پڑھنے کے بعد ہم فرض اور سنتیں پڑھ لیں۔ ان 2 نفلوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، آگے چل کے ہم یہ حدیث پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ 2 نفل اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ اگر کوئی اچانک مسجد میں آتا تو وہ یہ سمجھتا کہ جماعت ہو چکی ہے اور یہ بعد کی سنتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اتنی کثرت سے لوگ ان 2 نفلوں کو مغرب کی نماز سے پہلے پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے نماز مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور بہتر حال یہی ہے کہ ہم وضو پہلے کر لیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز کو بہت مؤخر کر دیا، لیٹ کر دیا، حتی ذہبت عامۃ اللیل، یہاں تک کہ رات کا پہلا کافی حصہ گزر گیا، ثم خرج، پھر آپ نکلے، وقال انہ لوقتھا، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہی اس کا وقت ہے، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھوں۔ تو یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عشاء کی نماز کو اول وقت کی بجائے لیٹ کر کے پڑھا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اسی بات کو پسند کیا ہے کہ اس کے اندر تاخیر کی جائے، لیکن یہاں یہ بات پھر یاد رکھنی چاہیے کہ تاخیر غلط کام کی وجہ سے نہ ہو، مثلاً فلم دیکھتے رہیں، ڈرامہ دیکھتے رہیں، فضول کاموں کے اندر مشغول رہیں اور پھر جب آدھی رات گزر جائے تو اٹھ کے نماز پڑھ لیں، نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدھی رات تک نہیں، یہ یعنی آج کل جس طرح 10-11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، بس 11 کے بعد تو ویسے ہی عشاء کا ٹائم ختم ہونے لگ جاتا ہے، تو بالکل اول وقت میں نہ پڑھا جائے بلکہ تھوڑا لیٹ کر کے پڑھا جائے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، کیونکہ اس طرح پھر انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد ذکر اذکار اور پھر جو سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، پھر سونے کے اذکار پڑھے جاتے ہیں، تو اذکار کرتے کرتے بندہ سو جاتا ہے، تو اس کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آتی ہے کہ یہ بندہ یعنی وضو کی حالت میں اور ذکر اذکار کرتے ہوئے سو گیا ہے۔ اگر وہ رات کو اٹھ کے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ کی دعا قبول کر لیتے ہیں، اور اگر اس کی آنکھ نہ کھلے تو باوضو سونے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ساری رات اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بڑی بہترین حالت ہے کہ ہم سونے سے پہلے نماز پڑھیں اور اسی وضو کے ساتھ یا نیا وضو کر کے ہم سو جائیں۔ اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی سخت ہو جائے تو پھر نماز کو ٹھنڈا کر لو، فإن شدت الحر من فیہ جہنم، کہ گرمی کی سختی یہ جہنم کی بھاپ سے ہے یا اس کی سانس میں سے ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو سخت گرمی میں، موسم گرما میں تھوڑا لیٹ کر لینا چاہیے، اور موسم سرما میں، سردی کے موسم میں اس کو جلدی پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن یہ یعنی جماعت کرنے کے بارے میں ہے، جماعت میں مسجد میں جنہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، گھروں میں نہیں ہے۔ گھر کے اندر ہم دونوں ٹائموں میں یعنی اول بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو کتنا تاخیر کیا جائے، کتنا لیٹ کیا جائے، اس میں ابو داود اور نسائی کی جو احادیث ہیں اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ سایہ 3 سے 5 قدم تک ہو جائے، یعنی جب سایہ ڈھلتا ہے تو فوراً ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ تو سایہ 3 سے 5 قدم تک ہو جائے تو پھر گرمیوں میں ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن یہاں علامہ خطابی کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ سارے ملکوں کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام ممالک میں سورج کی دھوپ کا بہت فرق ہے۔ جس طرح یہ ٹھنڈے علاقے ہیں روس وغیرہ کے یا امریکہ کے، یا جس طرح دبئی کے گرم علاقے ہیں، تو وہاں ان کے اپنے علاقے کے حساب سے تاخیر کی جائے گی۔ تو بس اتنی سی تاخیر، اس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں ان احادیث سے نماز کے اوقات کا ہمیں پتہ چلا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے مسائل کو اپنے اوپر ساتھ ساتھ ہی لاگو کرتے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے جائیں کہ ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہیں سارا، تو جب مکمل پڑھ لیں گے پھر عمل شروع کریں گے، نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ہی اپنے اوپر لاگو کیجئے۔ ایسے ہی جس طرح ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں نا، تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ صحن میں یہ چیز پڑی ہے، میں نے اس کو بھی اٹھانا ہے، یہ بھی ٹھیک کرنی ہے، وہ بھی کرنی ہے، وہ بھی اچھی نہیں لگ رہی، یہاں یہ اچھی لگے گی، لیکن کریں نہیں، تو وہ نہیں ہوگا، گھر صاف نہیں ہوگا۔ صفائی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہی چیزوں کو ہم الٹ پلٹ کرتے جاتے ہیں، آگے پیچھے کرتے جاتے ہیں، جہاں جہاں جس چیز کو سیٹ کرنا ہوتا ہے کرتے جاتے ہیں، تو پھر ہمارا گھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اپنی زندگی میں سے بھی ان حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں کو ہم دور کرتے جائیں، اور جو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں ان کو ہم اپنی عادت بناتے جائیں، تاکہ اس حدیث کی کتاب کے ختم ہونے تک ہم حدیث کے سانچے میں ڈھل چکے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔